صحافی برادران کا اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اسپیشل آج ہماری جو ایشوز ہے اس کو سننے کے لیے اور حکام بالا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے صوبائی صدر و جنرل سیکرٹری اور پوری کیبنٹ کا، جنہوں نے صبر کے ساتھ اور جنہوں نے مریضوں کو، گلگت کے عوام کو بغیر متاثر کیے، جبکہ یہ بات آپ سب کو پتہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ایک پریس بریفنگ دی تھی جس کے اندر ہمارا جو پروگرام تھا وہ 16 تاریخ کو ڈن تھا، 16 تاریخ کے بعد ہم نے مکمل ہڑتال کی طرف جانا تھا، لیکن تمام ضلع صدور اور صوبائی کیبنٹ کا صدر و جنرل سیکرٹری کے متفقہ فیصلے کے ماتحت 21 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے مطالبات پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو بحالت مجبوری ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹوٹلی جناب صدر صاحب کی بات پہ تائید کرتے ہوئے اس کی اعلان کردہ احتجاج تمام ضلع صدور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گزر، دیامر، ہنزا نگر، تمام ضلع صدور کے عہدیدار اور یہاں صوبائی صدر کی قیادت میں یہاں ٹیم جمع ہوئی ہے۔ بس ایک ہی بات میں حکام بالا ہمارے سیاستدان ہیں یا ہمارے بیوروکریسی ہیں، سیکرٹری صاحبان ہیں، چیف سیکرٹری ہے، جو یہ نوٹیفیکیشن دی وائس سروس اسٹرکچر کی فیس 1 کے حساب سے کرنے کا سی ایم صاحب نے، سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ہمارے جناب سیکرٹری نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم فیس 1 کے حساب سے جو جی بی کے حساب گلگت سے حکومت سے جو ملے گی وہ ہم آپ کو دے دیں گے کہ کیبنٹ سے اپروول ہو کے 3 مہینے کے لگ بھگ گزر چکے ہیں، اب تک ہمیں نوٹیفیکیشن تک نہیں دے رہے، جبکہ کیبنٹ کا فیصلے جب بھی کسی معاملے پہ ہوتا ہے تو فوراً ارجنٹلی وہ کیبنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ واحد ہم طبقہ ہیں جن کے کیبنٹ سے ریوائز سروس اسٹرکچر اپروول ہونے کے بعد آج تک ہمیں اس پہ کوئی کاغذ کے ٹکڑے تک بھی ہمیں نہیں دیے۔ تو دیگر 4 ایجنڈا جو مطالبات صوبائی قیادت کی طرف سے پیش ہوئے اس پہ جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ریوائز سروس اسٹرکچر جو اہم پوائنٹ ہے، اس اگر یہی چند دنوں کے اندر اندر اس ریوائز سروس اسٹرکچر کی نوٹیفیکیشن نہ ہوا تو اس کے بڑے نقصانات یہ ہوں گے کہ میرے ضلع گلگت اور دیگر اضلاع کے اندر بہت سارے سینئر سٹاف بی پی ایس 9 پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، میرے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کے ساتھ انتہائی ظلم و زیادتی ہوگی۔ اگر ریوائز سروس اسٹرکچر کی نوٹیفیکیشن جاری ہونے پہ چلو جی اور کوئی نہیں تو ان کو 1 سٹاف پروموشن تو ملتا ہے جو بی پی ایس 12 14 16 تک اور 17 تک یہ جا رہے ہیں، ورنہ بہت سارے سٹاف ہیں جو 14 پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جو 9 پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جن کی 37 سبوں سروس ہو چکی ہے۔ آپ کے ذریعے ہم حکام بالا کو مطالبہ پیش کرتے ہیں، ضلع گلگت کا نمائندہ اپنے صوبائی قیادت کی آنڈر پہ یہ میں مطالبہ پیش کر رہا ہوں، آل جی بی کے نمائندگی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی گزارش رہے گی یہ ظلم یہ ستم آپ چھوڑ دیں۔ ہم نے کس کے وہ کون سا ایسا نمائندہ ہے جس کے ہم نے دروازے تک نہیں گئے ہیں؟ 2 بار تو ہم نے اسی مہینے سی ایم صاحب سے ملاقات کی۔ تو لاسٹ میں میری گزارش رہے گی جو سب سے زیادہ متاثر ہے، جو سب سے زیادہ اس وقت بے چین ہے، ایک ہی سکیل پہ جاب کر رہے ہیں، ایک ہی سکیل پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ذریعے ہم حکام بالا کو یہ باوقار کرائیں گے کہ جلد از جلد ان کی نوٹیفیکیشن کر کے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا پیرامیڈیکل سٹاف کی بے چینی کو ختم کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ اچھا محترم، آپ اپنے مطالبات اور اپنے معاملات کے حل کے لیے تو احتجاج کر رہے ہیں اور ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال جو ہسپتال ہیں وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، سٹاف کی کمی کے باعث اور دیگر معاملات کے وجہ سے، جیسے کہ آپ پی ایچ کے او کی مثال لے لیں، سی ٹی اسکین میرے خیال میں آج کوئی دوسرا مہینہ چل رہا ہے وہ خراب ہے اور پیشنٹ جو ہیں وہ کہیں اور شفٹ کیے جا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی؟ آپ اپنے مطالبات کو لے کے دیکھیں ہر اس کا اپنا ایک وہ بھی ہم ہی بھگت رہے ہوتے ہیں، اگر سٹاف کم ہے تو وہ ہم ہی بھگت رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا 4 بندوں کی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، جیسے سی ٹی اسکین اگر خراب ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ بجٹ کنسٹینس ہوں گے، اور یہ بھی ان حکام بالا کے اوپر ہی بات جاتی ہے، وہ ہمارے اوپر نہیں جاتی۔ ہم نے انفارم کرنا ہوتا ہے کہ جی فلاں مشین ابھی خراب ہو گئی ہے، اس کی ریپیئر کی فوری ضرورت ہے۔
अगर हम इन्फॉर्म ना करें तो वो हमारी गलती होती है। अगर जब हम इन्फॉर्म करते हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर वो डिले होता है तो वो फिर यही चीज़ें हैं कि अगर कहीं और से अदम तवज्जो होती है तो वो हमारे ऊपर जो है ना इसका वो नहीं आता है। हम अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर बैठ के हम मैक्सिमम सर्विसेज दे रहे होते हैं, और उसमें यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल कम स्टाफ में ये सारे हॉस्पिटल जो चला रहे हैं वो हम बिल्कुल ही कम स्टाफ पे चला रहे हैं, और उसी की वजह से हमें 8 घंटे की बजाय 6 घंटे की बजाय हमें 24 घंटे की 36 घंटे की ड्यूटियाँ भी देनी पड़ती हैं। आज गुलबर साहब से या उनके किसी ज़िम्मेदार से मीटिंग शूटिंग हुई हो आपकी हालिया दिन? हाजी गुलबर साहब से हालिया दिनों में नहीं, बल्कि जब हाजी गुलबर साहब पिछली दफ़ा इस्लामाबाद से वापस आए थे, ये हम शायद एहतजाज में उसी वक्त ही हमने एहतजाज शुरू करना था। हाजी गुलबर साहब ने आते ही हमें बुलाया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे चूँकि एक हमें फ़ायदा ये भी हुआ कि वो खुद हमारे दो दफ़ा हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे, तो हाजी गुलबर साहब को इन सारे मामलात का पता था। कभी उनकी तरफ से कोई नेगेटिव जो है ना वो नहीं आई। हमारे लिए बिल्कुल वो मुस्बित हैं, हमारे लिए वो बिल्कुल ही मुखलिस हैं, और हमारे लिए हमेशा खुलूस दिया उन्होंने, और वो आज भी कमिटेड हैं कि पैरामेडिक्स का मसला हल होना चाहिए और ये आपका हक है। हम उनके पास जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें जिस प्रोसेस से गुजरती हैं उस प्रोसेस में रुकावटें डाली जा रही हैं। मसलन अगर एक चीज़ जो है ना सीएम साहब यहाँ देना चाहते हैं तो कोई फोर्स कर रहा है कि जी इसको हर हाल में कॉन्फ्रेंस में भेजना चाहिए, तो ये चीज़ें जो है ना ये रुकावट है। अच्छा ये बताइए कि क्या कि इमाम शाह साहब से भी मुलाकात हो गई हॉस्पिटल में, पीएसक्यू हॉस्पिटल में, तो उसकी मुलाकात में क्या दे पाया था? उस वक्त आप लोगों ने बताया नहीं था, तो दो उस पर था। दूसरा ये बताएगा इस वक्त पीएसक्यू हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर है, उसकी जो पेट है वो वेल्डिंग के जरिए आप लोग चला रहे हैं, सीटी स्कैन मशीन खराब है, इस वक्त एक्सरे की मशीनें भी तकरीबन जवाब दे चुकी हैं, तो उनका मुतालबा आप लोग सामने नहीं ला रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का मसला है, आप लोग अपना मसले को साथ साथ इसको भी तो शामिल कर लें। देखें, हर चीज़ का जहाँ तक आपने इमाम शाह साहब से बात की, उनके साथ जो है ना वो GHA के प्लेटफॉर्म से हमने एहतजाज की थी। इमाम शाह साहब से बात हुई, उस वक्त सीएम साहब इस्लामाबाद में थे। जब सीएम साहब आए, सीएम साहब ने हमें बुलाया, जो मैंने पहले ज़िक्र किया, सीएम साहब से हमारी उस वक्त जो है ना मीटिंग हुई, और उसी मीटिंग की बुनियाद पर तो हम उसी वक्त हमने इस एहतजाज को मौखर किया था। सीएम साहब ने पूरी यकीनदानी कराई थी, उन्होंने वादा किया था, लेकिन ये है कि फिर जाकर बात वहीं पर फंस जाती है कि अगर कोई इसके अंदर कोई बाख्तियार जो है ना किसी मसले को खड्डे लाइन लगाना हो तो वो जो है ना कॉन्फ्रेंस की बात करता है। और मैंने कहा कि हमारी इत्तला के मुताबिक आज भी हमारी रिस्क अलाउंस की फ़ाइल जो है ना वो फेडरल फाइनेंस डिवीज़न में SO के पास पड़ी हुई है, 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हुआ है। रही बात आपने कहा कि बेड्स वेल्डिंग के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, ज़ाहिर है सहूलतें देना गवर्नमेंट का काम है, इन चीज़ों को आगे हुकाम बाला तक पहुंचाना मेरे ख्याल में आपकी ही जिम्मेदारी बनती है, या फिर ये है कि मुंतखब नुमाइंदगी की जिम्मेदारी बनती है। हमारा एरिया जो है ये बनता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज में मैक्सिमम हम सर्विसेज दे दें। हम अपनी जान से जो कुछ हम दे सकते हैं वो हम अपनी कैपेसिटी से मोर देन कैपेसिटी हम जो है ना काम कर रहे हैं। तो हमारा कोई स्टाफ ऐसा नहीं है, हम सब पूरे जज्बे के साथ काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा जो है ना, आप पीड्स के वार्ड में जाएं, आप देखें कि वहाँ पेशेंट कितने दाखिल होते हैं, वहाँ पर ड्यूटी पर 2 बंदे बैठे हुए होते हैं, उनकी जान पर बनी हुई होती है और वो 24 आवर सर्विस दे रहे हैं। इसी तरह यही तो चीज़ें हैं। अब अगर एक हॉस्पिटल बनता है, वहाँ पे बेड्स लगाए जाते हैं, मशीनें लाई जाती हैं, लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है तो वो PC फोर्स जो है ना वो ना बनते हैं, अगर बनते भी हैं तो वो मंजूर नहीं होते या फिर उनकी भी कॉन्फ्रेंस नहीं आती। तो ये इश्यूज जाके फिर वहीं कॉन्फ्रेंस पर जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक वबाल जान बना हुआ है। अच्छा ये आप लोग क्योंकि पिछले दफ़ा भी जब पढ़िए के साथ आप लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ग्रेट हेल्थ अलायंस के थ्रू कर रहे थे, इस दफ़ा पैरामेडिकल, क्या वो ग्रेट हेल्थ अलायंस आप लोगों के साथ नहीं है? उन लोगों के तो मसाइल हल हो गए, आप लोगों के मसाइल जो के थ्रू हैं तो वो आप लोगों के साथ नहीं है, या कोई दरार आ गई आप लोगों के बीच में? और फिर ये है कि आप जाहिर सी बात है काम भारत तक तो पहुँच जाएगा, फिर भी आप लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं, तो क्या आप लोगों ने लायबल क्या है, क्या कोई प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, क्या करते हैं? जनाब, वो हमने हड़ताल की कॉल दी है। अगर 20 तारीख तक हमारे ये मसले हल नहीं होते हैं तो 21 से हमने हड़ताल पे जाना ही जाना है। और GHA का प्लेटफॉर्म एज इट इज़ मौजूद है,
ہم ہڑتال کریں گے. YDA اور PMA ہمارے ساتھ ہے بالکل. اور جب ہم ہڑتال پہ جائیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ سب جو ہے نا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کا یہ کہ وجاد بھائی، یہ JJ کی جانب سے 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ احتجاج کا اعلان ہوا تھا اور احتجاج شروع ہوا تھا. مذاکرات بھی ہو گئے. 65 سال والا جو ایج کا ڈاکٹروں کا ایشو تھا وہ پھر فی الحال روکا گیا. اس پہ باقاعدہ کیبنٹ نے اپروول بھی دیا ہے. یہ JJ کے پلیٹ فارم سے احتجاج شدہ یہ پروگرام ہے. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جب تک ہمارے جو مطالبہ 2 پوائنٹ ایجنڈا، ایک ریوائز سروس اسٹرکچر، ایک 65 سال ایج والا، اس میں یہ باقاعدہ یہاں ہم نے وہ پریس بریک میں بھی کہا تھا کہ جب تک یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا حل نہیں ہوگا. آج بھی الحمدللہ JJ کے نمائندے، جس میں PMA کے صدر آصف صاحب اور YDA کا صدر اپنا بہادر صاحب، دونوں سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے. وہ باقاعدہ اسی ایجنڈے میں ہی شامل ہیں. اور یہ وہ احتجاج ہے جو JJ کی جانب سے ہی اعلان کردہ تھی. اس کو موخر کیا گیا تھا، کالی پٹیوں تک محدود رکھی گئی تھی. لیکن ہمارا مطالبہ جو تھا وہ CM صاحب کی طرف سے باقاعدہ اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، ہمارے یہاں صوبائی قائدین موجود تھے، ان کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ پہلے جو فیس 1 تھا وہ یہاں سے باقاعدہ طور پہ دیا جائے گا. لیکن اس پہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے، بے چینی بڑھنے کی وجہ سے، ہماری جو مطالبات ہم نے جو JJ کی پلیٹ فارم سے پیش کی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے کی وجہ سے مؤخر شدہ احتجاج کو ہم دوبارہ 21 تاریخ سے ہڑتال کی طرف لے کے آ رہے ہیں. دوسرا، میرے ایک بھائی نے یہاں پہ کوشچن کیا تھا کہ ہاسپٹل کے حوالے سے آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ سب کو پتہ ہے جب بھی آپ کہیں بھی بریفنگ کے سلسلے میں آتے یا کوئی ہاسپٹل کی وزٹ کے سلسلے میں آتے تو بارہا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہی پیرامیڈیکل سٹاف ہوتے ہیں جو ہاسپٹل کے ایشوز، جو مریض ہوتے ہیں، مریضوں کی سہولت کی خاطر واحد پیرامیڈکس ہے جو بار بار ہم آپ سب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں ان چیزوں کا ایشو ہے. اس میں سب سے بڑا جو ایشوز ہیں یہ بارہا ہم تک کو بتا چکے ہیں کہ شارٹیج آف سٹاف کی. ہاسپٹل پہ ہاسپٹل بن رہے ہیں، وارڈ پہ وارڈ بنا رہے ہیں، لیکن سٹاف وہی ہیں جو یہاں سے 1972 میں وارڈ کی ابتدا کی گئی تھی اپنا پیش گاؤں میں، سابقہ ڈیش گاؤں، ابھی پیش گاؤں میں، اس کے سٹاف کو ڈیوائڈ کی گئی ہے. درمیان میں 1 2 4 10 بندوں کی اپائنمنٹ ہوتی ہے، ان کو بھی اپنے من پسند جگہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ جہاں پہ برڈن ہے، جہاں پہ لوٹ ہے، اس وقت گاکوچ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ڈیش گاؤں ہے، سکردو ہیں، دیگر جہاں بڑے ہاسپٹلس ہیں، گلگت کے پیش گاؤں ہیں، RH گاؤں ہیں، یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. جبکہ رول یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتی ہے کہ ایک وارڈ کے اندر 4 بیڈ کے پیچھے ایک GMT ہوتا ہے، ایک پیرامیڈکس ہوتا ہے یا ایک نرس ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر تو 80 مریضوں کے اوپر ایک نرس ہوتا ہے. رہی بات دوسری بیڈ بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، محترم جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنے MSS تک، ہم اپنے DHOs تک، ہم اپنے حکام بالا تک وارڈ کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں، وارڈ کے اندر جس کسی چیز کی کمی پیشی ہوتی ہے وہ ہم پہنچا دیتے ہیں. ہمارے MSS صاحبان حکام بالا تک، سیکریٹری تک، ڈائریکٹر تک اس معاملے پہ پہنچاتے ہیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ بجٹ والے بات چڑھتی ہے کہ بھائی آپ اس وقت فیڈریشن لیول پہ، وفاق لیول پہ، صوبے لیول پہ اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ بجٹ کے معاملات کیا کچھ ہیں. لیکن الحمدللہ ان تکلیفوں کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود ہم اس لیے تو شکوہ کر رہے ہیں، اس لیے تو گلہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ مریض کے ساتھ ٹچ ہونے والا، مریض کے ساتھ زیادہ بیٹھنے والا وہی پیرامیڈکس اور جنرل نرس ہے جو دن رات پیرامیڈک مریضوں کے ساتھ بیٹھ کی خدمت کرتے ہیں. 8 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے، جب ہمیں کوئی مراد دینے کی باری آتی ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اس وقت فنڈ کی قلت ہے، فلانی صوبے کی حالت یہ ہے، بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت بجٹ کی قلت ہے کہتے ہیں. واحد ہمارے جب باری آتی ہے تو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ان سب کے پاس مراد موجود ہیں، ان سب کے لیے سہولتیں موجود ہیں، ان کے گھروں کے نوکروں تک بھی سہولتیں موجود ہیں. واحد مظلوم طبقہ ہے وہ پیرامیڈکس طبقہ ہے جن کو آج تک اس پوزیشن میں رکھی گئی ہے. اس لیے میری گزارش رہے گی یہاں کے عوام کو، یہاں کے مریضوں کو، یہاں کے اٹینڈنٹوں کو، غریب عوام کو جو ہاسپٹلوں کے اندر آ رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ان کو بیچاروں کو وہاں پہ در فدر نہ کرایا جائے. تب تو میری صوبائی قیادت کا میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں. انسانیت کے ناطے انہوں نے 16 تاریخ سے بڑھا کے 21 تاریخ کر دیا ہے، ورنہ ہمارا پروگرام تو 16 تاریخ تک، کیونکہ درمیان میں ہم نے جو پیسے ایک بریفنگ دی تھی اس میں ہم نے 15 تاریخ دی تھی. لیکن
15 तारीख तक किसी ने हमें सुनने के लिए कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं है सवाए हेल्थ सेक्रेटरी के। उसने भी ये वादा किया था कि मैं चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात के बाद बात करने के बाद इंशाल्लाह विदिन 1-2 दिन में कर लूँगा कि वो 2 दिन में चले गए। इतनी होता आज हालत मौजूद हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी जनाब CM साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब से, हमने कोई पूरी GB की बजट नहीं मांगा है, हमने पूरे ऐसे कोई इजाफी कोई पैसे नहीं मांगे हैं जिसकी वजह से सिर्फ पैरामेडिकल को सहूलत बाकी सबको मसाइल पैदा हो। हमने टोटल फेज़ 1 मांगा है, फेज़ 1 के अंदर कम से कम अमाउंट होती है, उसकी वजह से बाकी जो इतने सारे हमारे आप देख रहे हैं हमारे सिस्टर साहिबान फीमेल स्टाफ वहाँ फीमेल वार्ड के अंदर 48-38 घंटा ड्यूटियाँ कर रहे हैं। गाने वार्ड के अंदर बेड लगे हुए हैं कोई 20 से 25 और मरीज एडमिट होते हैं हमारे पास 50 है अबो। इसलिए गुजारिश कर रहे हैं आप हमारे लिए फैसिलिटेट कर ले, आप पैरामेडिकल स्टाफ को आप सहूलतें पहुंचा दे। वही पैरामेडिकल स्टाफ जो आज तक बगैर सहूलत के 48 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम दुखी इंसानियत के लिए 72 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं।